بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ دل اس وقت انسان کا غافل ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے گناہوں کے بعد جب بری صحبت اختیار کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا ظالم، جس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، کسی پہ اس نے کیا ظلم کرنا۔ کیسا ظلم؟ کہے گا کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزاری ہوتی، اس یار کے پیچھے نہ لگتا، اس دوست کے پیچھے۔ اور سلف کہا کرتے تھے جس کی زندگی کا غالب پہلو دوستیوں میں گزرے سمجھ لو یہ خیر سے محروم انسان ہے، کیونکہ سب سے بڑی دل کی آبادی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دوستی کرے، اللہ کی کلام سے دوستی کرے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لوگ کہتے تھے اکیلے گھر میں بیٹھے رہتے ہو تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہتے تھے مجھے وحشت؟ انا مع اصحاب رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب بھی گھر بیٹھتا ہوں حدیث کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، صحابہ کی باتیں پڑھتا ہوں، وحشت کہاں سے آئی؟ کہاں سے وحشت آئی؟ وحشت جب انسان کے دل میں آتی ہے، یہ غافل انسان، مردہ انسان، اس کا دل نہیں لگتا، دل اڑتا ہے، سوچتا ہے کوئی کام نہیں، پھر خوشگپیوں میں دوستوں میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ یہ مردہ دل اور سیاہ دل والے انسان کی نشانی ہے۔ مومن کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کسی کو نجات چاہیے دنیا اور آخرت میں تو 3 کام کر لے۔ پہلا کام املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں قرار پکڑے، نکلے نماز کے لیے، نکلے تجارت کے لیے، نکلے خیر خواہی کے لیے، نکلے اپنے کام کرنے کے لیے۔ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور سلف کہا کرتے تھے صَوْمَعَةُ الْمُؤْمِنِ بَيْتُهُ، مسلمان کی عبادت گاہ جو ہے اس کا گھر ہے۔ فرض نماز کے لیے جائے، فرائض کو پورا کرنے کے لیے جائے، بقیہ وقت اپنے گھر میں گزارے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے رو کے اس کی معافی مانگ لے، یہی نجات ہے۔